تو اسماء موصولہ وصل سے ہیں. وصل کہتے ہیں کسی چیز کو ملانا. تو موصولہ سے مراد ایسے اسم جو اپنے سے بعد والے جملے کو اپنے سے پہلے والے جملے سے ملا دے. اور یہ جو اسم ہیں یہ کسی اسم نام کی جگہ استعمال ہوں. وہ نام مذکر بھی ہو سکتا ہے, مؤنث بھی ہو سکتا ہے, اور وہ نام جو ہے جس کی جگہ وہ استعمال ہو رہے ہیں وہ واحد بھی ہو سکتا ہے, تثنیہ بھی ہو سکتا ہے, جمع بھی ہو سکتا ہے. گویا یہاں آ کے پھر وہی پہلے والی جو چیزیں ہم نے اس میں اشارہ میں کی تھی, مثلا غائب حاضر کیا تھا, مذکر مؤنث کیا تھا, قریب اسم اشارہ میں قریب بعید کیا تھا, اور مذکر مؤنث, اور اس کے بعد واحد تثنیہ جمع. پھر اسماء ضمیر میں ہم نے جو ضمائر تھی اس میں دیکھا تھا کہ ہم نے 3 چیزیں وہاں پائی جا رہی تھی. ایک تو مذکر مؤنث بھی, اور دوسرا بعد حاضر, غائب اور متکلم, اور اس کے بعد تذکیر و تانیث. 3 چیزیں وہاں پائی جا رہی تھی. تو اسی طرح جب بھی کوئی لفظ کسی نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس میں بھی وہی خصوصیات پائی جائیں گی جو کسی نام میں پائی جاتی ہے. مثلا نام جو ہے وہ کبھی 1 ہوتا ہے, کبھی 2, کبھی 3, ٹھیک ہے. اور نام جو ہے وہ مذکر کا بھی ہو سکتا ہے, مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے. اور نام جو ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ موجود بھی ہو سکتا ہے یا نہیں موجود بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ساری چیزیں جو ایک نام میں پائی جاتی ہیں وہ بسا اوقات ان میں سے اکثر چیزیں ان نام کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں بھی پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اسماء موصولہ یعنی کہ آج کا سبق ہے اسماء موصولہ کیا ہیں. وہ اسماء جو اپنے سے بعد والے جملے کو اپنے سے پہلے والے جملے سے ملانے کے لیے آئیں, ٹھیک ہے. وہ اکثر جو ہے وہ جو کا معنی دیتے ہیں. ومن هذه الفتات, یہ جیسے ہم مثال کے طور پر یہ لڑکی کون ہے, نوجوان لڑکی کون ہے. التی معک, وہ جو معک تیرے ساتھ ہے, معک تیرے ساتھ ہے. اب یہاں جو اور وہ کے لیے کوئی جو ہے وہ بظاہر کوئی ضمیر آپ کو نظر نہیں آ رہی جو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو, جو کی طرف. لیکن جو ہے وہ جو یہ جو ہے یہ التی جو ہے یہ اپنے سے پہلے آنے والے جو فتات ہے اس کی جگہ استعمال ہو رہا ہے. یہ بجائے اس کے اس کا تکرار کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ التی کو جو ہے وہ بیان کیا گیا. تو یہاں پہ یہ بات, اب یہاں پہ یہ بات سمجھ آئی کہ اسماء موصولہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں. وہ کسی نام کی جگہ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں, اور وہ کس لیے آتے ہیں تاکہ اپنے سے بعد والے جملے کو پورا, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد جو التی کے بعد جو بات ہوگی وہ پوری بات ہوگی, مکمل, ادھوری بات نہیں ہوگی. لیکن وہ حروف جارہ یہ تھا, حروف جارہ بھی اپنے سے پہلے والے جملے کو ملاتے ہیں لیکن ان کے بعد آنے والی بات مکمل نہیں ہوتی, ادھوری بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسماء موصولہ جو ہیں یہ ان سے پہلے بھی ایک جملہ ہوتا ہے مکمل, اور ان کے بعد بھی اکثر ایک مکمل جملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. التی معکا یعنی کہ التی ہی معکا, وہ جو معکا تیرے ساتھ, ہی وہ معکا تیرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسماء موصولہ ہیں. تو اسماء موصولہ ایسے ہی مذکر مؤنث کے لیے بھی آتے ہیں, واحد تثنیہ جمع کے لیے بھی آتے ہیں. یعنی کہ اسماء موصولہ میں ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں, ایک تو دیکھتے ہیں تذکیر و تانیث, اور دوسرا دیکھتے ہیں واحد تثنیہ جمع. قریب, بعید, حاضر و غائب اس میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ 2 چیزیں کہ اسماء موصولہ کے لیے ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں, ایک تذکیر و تانیث, اور نمبر 2 پہ واحد تثنیہ جمع. ایک بار میں آپ کے سامنے اس کی گردان جو ہے وہ ترتیب سنا دیتا ہوں کہ مذکر کے لیے جو ہے اللذی, اللذانی, اللذینی, اللذینی, ٹھیک ہے. اور اللتی, اللتانی, اللتینی, اللاتی. اس طرح اللذین کی جو جمع ہے, اللذین کی جمع ہے اللذی, اللذانی, اللذینی کی وہ ہے اللذینہ. تو یوں اللذی, اللذانی, اللذینی, اللذینہ, اللتی, اللتانی, اللتینی, اللتانی, اور اللاتی, اللاتی, اللاواتی, یہ مختلف اس کی جمع آتی ہیں. ما من ایجن ایتن, ما من ایجن ایتن, یہ جو ہیں سارے اسماء موصولہ میں نے آپ کے سامنے
بیان کر دیے ہیں. یہ یاد رکھیں سارے کے سارے اسم ہوتے ہیں اور سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں، خاص کسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر ان کے جو ہے وہ جب ان کی فارم چینج ہوتی ہے تو ان کی میننگ کیسے بدلتی ہے یہ بھی بتائیے گا پلیز. میننگ ایسے ہی بدلے گی نا جو پیچھے، مطلب اگر کوئی واحد آیا تو جو ہی ہوگا، آ، ہوگا جو ہی، لیکن وہ اس دیکھ لیجیے گا پیچھے ایک آیا ہے یا ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے، اس اعتبار سے بس اس کا ترجمہ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ مذکر مؤنث کے اعتبار سے کوئی یعنی کہ السلام بظاہر علیکم. یوں جیسے وہ لڑکی جو، یہاں بھی جو ہی آئے گا، اور من حاضر طفل یہ بچہ، الذی جو، یہ بھی جو ہی آئے گا. ٹھیک ہے. تو بظاہر یعنی کہ دیکھنے میں، معنی میں، ترجمہ میں یعنی کہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں نظر آتی کہ بندہ کہے ایک مذکر کے لیے مؤنث کے لیے. ہاں صرف یہ دیکھنا پڑے گا کس کی شکل کیا ہے اور پیچھے کس کے ساتھ ہی مل کر آ رہا ہے، تو اس سے ہم یہ پہچان کریں گے. یہ ایک تو مذکر مؤنث کے لیے اس کی پہچان کریں گے، دوسرا یہ پہچان کریں گے واحد تثنیہ جمع. ٹھیک ہے. یعنی یہ جملے کو بنانے کے استعمال آئے گا. ہاں، جو دو جملوں کو، ہمیشہ دو جملوں کو ملانے کے لیے آئیں گے. اس سے پہلے بھی ایک جملہ ہوگا، اس صحیح کے بعد بھی جو جملہ ہوگا ایک جملہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن صحیح. ان جی کا استعمال جو ہے پچھلے جملے میں استعمال ہونے والے اسم کے مطابق ہوگا. یہ صحیح ہو بنیادی گیا. طور پر اس اسم کے ساتھ جڑیں گے. پیچھے جو ہوگا وہ اسم جو ہے وہ پیچھے چاہے جہاں مرضی جڑتا پھرے، وہ جس کے ساتھ اس کا مرضی تعلق ہو، لیکن ان کا تعلق اپنے سے پیچھے والا جو اسم ہوگا نا اس کے ساتھ ہوگا عمومی طور صحیح ہو گیا. جزاک اللہ. پہ. جی. تو یہ دیکھیں جی، اب ایک تو آپ نے اس میں پریکٹس کرنی ہے ضمائر کی اور اس کے بعد اسماء موصولہ کی. تو یہاں پہ اس سبق میں جو ہم پہلے جو ہے کیف حالو کی، کیف حالو کا یا ابھی، یہ میرے خیال پریکٹس ہم کر چکے ہیں. اس کی کر چکے ہیں نا جی اس کی تو. سر اس کی صرف ہم نے اسٹارٹنگ کی 2 سینٹینس کی پریکٹس کی تھی اور ٹھیک. میٹنگ اینڈ ہو گئی تھی کل. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو اب یہاں سے کرتے ہیں اینا ابنو کی یا زینبو. اینا کہاں ہے، ابنو کی تیرا بیٹا ہے، یا زینب زینب. تو آپ کو معلوم ہے یہ زینب کیا ہے، مؤنث ہے، اس لیے اس کی ضمیر بھی کیا آئی ہے، مؤنث، تیری. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے. تو ذهب الی المسجد، وہ گیا ہے مسجد کی طرف. ٹھیک ہے. وہ گیا ہے الی المسجد، مسجد کی طرف. تو ذهب کیا ہے، فعل ماضی ہے نا جی. جی وہ گیا ہے مسجد کی طرف. اینا بنتو کی یا آمینہ، کہاں ہے تیری بیٹی اے آمنہ. ذہبت، وہ گئی ہے المدرسہ، دی مدرسہ کی طرف. یہ انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے. آپ تھوڑا سا یہاں فوکس تھوڑا سا ذہن میں رکھیں بس، کہ ذہب اگر ابن کے لیے آیا تھا تو ذہب آیا تھا، مؤنث کے لیے آیا تو ذہبت آیا تھا. یعنی کہ فعل بھی صحیح. جو ہے وہ کس کے مطابق آئے گا، اپنے جو ضمیر ہے یا اپنے سے جس کی طرف وہ، جس کے لیے وہ فعل استعمال ہو رہا ہے اس کے جنس مطابق وہ کے آئے گا. حساب سے آئے گا. جی، جس کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہے اس کے حساب سے فعل آئے گا. تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے یہ کیسے کیسے تبدیلی ہوتی ہے، فعل کیسے کیسے آتا ہے. بہرحال انشاءاللہ کیونکہ آج کے لیے کافی ہو گیا جو ہم نے ابھی پڑھ لیا نا، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کریں گے. تو یہ نیکسٹ کلاس کی جو ہے اسائنمنٹ ہو گئی ہماری. لمن هذه الساعة الجمیلة، کس کی ہے یہ خوبصورت گھڑی. اہی لک یا فاطمہ، یا فاطمہ تو، کیا یہ تیری ہے، لک تیرے لیے ہے، یا فاطمہ فاطمہ، نعم جی ہاں، ہی علی یہ میری ہے. احد قلم کا یا محمد، اے محمد کیا یہ تیرا قلم ہے. لا نہیں، حاذا قلم کا انتا، یہ آپ ہی کا قلم ہے، آپ ہی کا. تلک السیارۃ الجمیلۃ التی، یہ وہ گاڑی ہے، التی وہ جو، خرجت نکلی ہے، الان اب، من المدرستی مدرسہ سے، للمدیر مدیر کی ہے. وہ گاڑی جو نکلی ہے الان مدرسہ سے یعنی کہ اسکول سے، اب وہ گاڑی جو خوبصورت گاڑی، سوری، وہ خوبصورت گاڑی جو اب جو نکلی ہے الان اب، من المدرسہ مدرسہ سے، للمدیری مدیر کی ہے. انت مہندس یا اخی، کیا آپ انجینئر ہیں اے بھائی. لا نہیں، انا طبیب، میں ڈاکٹر ہوں. انتی طبیبۃ یا اختی، کیا آپ نرس ہیں، فیمیل ڈاکٹر ہیں، یا اختی اے میری بہن. لا نہیں، انا مدرسۃ، میں ٹیچر ہوں.
ٹھیک ہے، آپ نے یہ دیکھا انتا اخی کے لیے اور انتی اختی بہن کے لیے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اقرأ کل جملۃ من الجمل الآتیۃ، پڑھو ہر جملہ آنے والے جملوں میں سے، ثم اقرأها اخرى بعد تغییر المنادى كما هو موضح فی المثال، کہتے ہیں پھر ایک جملہ پڑھو پھر دوسرا جملہ پڑھو، جملہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو بعد تغییر المنادى، منادى کی تبدیلی ہم نے یہاں کر دی ہے، کما هو موضح فی المثال، جیسا کہ قلم میں یہ بات واضح ہے۔ کیا مطلب؟ وہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ این قلمک یا ابی، یہاں پہلے آواز دی تھی کس کو، ابا جان کو، کہ ابا جان آپ کا پین کدھر ہے، بعد میں آواز دی اماں جان کو، ٹھیک ہے، امی جان کو، تو وہ امی جان کیا ہیں، منادا ہیں، جن کو آواز دی جائے عربی میں کہتے ہیں منادا۔ اب جب ان کو آواز دی، ان سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اب ان کے مطابق ہم جو ہے وہ ضمیر بھی لے کر آئیں گے، تو امی آپ کو پتہ ہے، قلم کی، ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ، تو یہ اس طرح سارے جملوں میں ہم یہی بات کا خیال رکھیں گے۔ تو این قلم کو یا ابھی، کہاں ہے آپ کا قلم ابا جان، این قلم کی یا امی، کہاں آپ کا قلم ہے امی جان۔ عندک قلم، قلم یا محمد، کیا آپ کے پاس قلم ہے اے محمد؟ ہاں، تو اب یہی عندکی جملہ، قلم یا ہاں ہاں، آمنۃ، یا آمنت، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ این بیتک یا استاذی، استاذ محترم آپ کا گھر کدھر ہے؟ کہاں این ہے؟ بیتکی یا استاذتی، استاذتی، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اہذہ الدفتر لک یا علی جو، یہ کاپی رجسٹر آپ کا ہے اے علی؟ جی، اہذہ اہذا الدفتر لکی یا یا فاطمۃ، فاطمہ، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ من این انت یا اخی، آپ کہاں سے ہیں بھائی، میرے بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ من این انت یا اختی، یا اختی، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ یہ جملے بولیں آپس میں تبھی عربی آئے گی، ایسے نہیں آئے گی، یاد رکھیں، پڑھنے سے نہیں آتی، کبھی بھی نہیں آتی، میرا یہ اپنا تجربہ ہے۔ این ابوک یا خالد، کہاں ہے آپ کے ابا جان خالد؟ این ابوکی یا خدیجۃ، یا خدیجہ، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ انت مریض یا خالی، اے مامو جان کیا آپ بیمار ہو؟ اور انتی مریض یا خالتی یا یا خالتی، خالتی، جی، خالہ جان کیا آپ بیمار ہو، مریض ہو؟ اینا بنتک یا عمی، آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ این بنتکی یا عمتی، عمتی، ویری گڈ، چچا اور پھوپھی۔ الکا اخون یا حامدو، آپ کا بھائی ہے اے حامد؟ الکی اختی یا اختن، سعد، اختن، الکی اختن، اختن یا سعادو، ویری گڈ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ماذا عندک، سوری، ماذا عندک یا اخی، آپ کے پاس کیا ہے، یعنی کچھ چیز ماذا عندکی یا اختی، یا اختی۔ السلام علیکہ یا ابی، السلام علیکی یا امی، یا امی، ویری امی، گڈ ماشاء اللہ۔ تو اب ہم نے جو ہے ایک چیز پڑھ لی ہے، کل تمرین بھی پڑھیں گے، اور جو دوسرا فعل کے متعلق ہم نے بات کی ہے کل وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو